بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جرم ہے۔ میں پچھلے جمعے عرض کر رہا تھا، حکومت محرم کے دنوں میں ایک اجلاس بلاتی ہے، مسجد کمیٹیوں کو بھی بلاتی ہے، خطیبوں کو بھی بلاتی ہے۔ وہ یہ جو ڈی سی کمشنر ہوتے ہیں، ان کے زیر اثر وہ اجلاس ہوتا ہے، یا کبھی صوبائی سطح پر ہوتا ہے تو ڈی آئی جی وغیرہ بلا لیتے ہیں۔ ان میں پابندی لگاتے ہیں کہ جی محرم میں امن کو قائم رکھنا ہے، محبت کو قائم رکھنا ہے، نفرت کی درار نہیں ڈالنا۔ لیکن یہ درس کیا صرف سنیوں کے لیے ہے؟ محبت قائم کرنا صرف سنیوں کا فرض ہے؟ سامنے والوں کا کوئی فریضہ نہیں؟ ظاہر بات ہے، یہ ملک پاکستان سنی اسٹیٹ ہے، الحمدللہ یہاں کی اکثریت بھی سنی ہے، الحمدللہ، اور قرآن و سنت اس پاکستان کا سپریم لا ہے، الحمدللہ۔ پھر جب کسی مجمع میں سیدنا معاویہ، سیدنا ابو سفیان، سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص، اسی طرح کچھ اور صحابہ، حتیٰ کہ سیدنا عمر بھی، سیدنا عثمان بھی، سیدنا صدیق اکبر بھی، آپ جب اس ملک میں سڑکوں پر نکل کر ان اصحاب رسول کو گالی دو گے تو کیا سنی نے چوڑیاں پہن رکھی؟ یہ جواب نہیں دیں گے؟ دیں گے۔ امن قائم کرنے کے لیے شرط ہے کہ دونوں طرف سے محبت کا ہاتھ بڑھایا جائے، دونوں طرف سے جو مقدس شخصیات ہیں ان کا احترام کیا جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کا وقار بحال رکھا جائے، اس لیے کہ سنیوں کے دل صحابہ کرام کی عظمت کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے دلوں میں صدیق و عمر کی محبت ہے، اور میں تو ان اہل حدیثوں سے بھی کہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ یار سینہ کو بھی حرام ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، جس نے منہ پہ تباچے مارے، گریباں پھاڑے، دور جاہلیت کی طرح چیخا چلایا، آوازیں نکالی، فرمایا لیسا منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں ان کو پیٹنے دو، ان کو پیٹنے دو، اس لیے کہ جس سینے میں صدیق و عمر کی محبت نہ ہو ان سینوں کو سدا پٹتے ہی رہنا چاہیے، سدا پٹتے رہنا چاہیے۔ یہ خونی ماتم، یہ خونی مجلسیں، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اگر کوئی غور کرے تو یقین مانیے بغض صحابہ کی سزا ہے، یہ بغض صحابہ کی سزا ہے جو اللہ دنیا میں بھی دے رہا ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ملے گی۔ میرے بھائیوں، قانون کبھی ہاتھ میں نہیں لو، لیکن مقدس ہستیوں کا احترام یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اگر کوئی میرے سامنے نبی کی توہین کرتا ہے تو میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا جو توہین کرتا ہے اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اس نے کہا اگر میں ایسا نہ کر سکوں تو فرمانے لگے پھر تجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔
یہ ہے وہ اصل ایمان. مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے, طلباء سے کہتے کہ دنیا میں ہر شخص کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے سوائے اس قبر والے کی بات کے. اس قبر والے کی بات کے ہر شخص کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے, اور یہی سچی بات ہے. گما پھرا کے ہماری یہی دعوت ہے, ایک ہی دعوت ہے کہ لوگوں کسی کی مانو یا نہ مانو, جس ہستی کا کلمہ پڑا ہے اس کی بات نہ موڑو, اس کی بات نہ ٹالو. اس لیے کہ دین 1400 سال پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر مکمل ہو چکا ہے, مکمل ہو چکا ہے. اور یہی اصل معیار. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج کے دن میں نے تم پر اپنا دین مکمل فرما دیا. حجۃ الوداع کے خطبے کے موقع پر جبریل امین نے آپ کو یہ خوشخبری سنائی, اور آپ نے یہ خوشخبری مجمع میں موجود تمام صحابہ کو سنائی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا, اسلام کی شکل میں دین کو میں نے تمہارے لیے پسند کیا. وہ دین آج مکمل ہے. نبی مکرم کی 23 سالہ دور نبوت کی زندگی میں اسے تلاش کیجئے. آپ کی زندگی سے باہر آپ کو گمراہی ملے گی, دین آپ کی زندگی کے اندر ملے گا. آپ دیکھیے دنیا میں بیت اللہ میں اللہ نے 1 لاکھ نماز کا ثواب رکھا. 8 ذی الحجہ کو اللہ حاجی سے کہتا ہے بیت اللہ چھوڑ دے, فجر کی نماز پڑھنے کے بعد احرام باندھ بیت اللہ چھوڑ دے, مینا چلا جا. مینا میں کوئی ثواب حدیثوں میں ذکر نہیں کہ مینا میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے. ظہر پڑھیں, عصر پڑھیں, مغرب پڑھیں, عشاء پڑھیں اپنے اپنے وقت پہ, لیکن قصر کریں. 9 ذی الحجہ کی صبح کو اللہ کہتا ہے آج مینا بھی چھوڑ دے, عرفات چلا جا. وہاں ظہر کو پہنچتا ہے, ظہر اور عصر کو جمع کرو. حالانکہ عصر کا وقت نہیں آیا, اللہ کے رسول نے سفر بھی نہیں کرنا. ظہر پڑھنے کے بعد آپ نے ساتھ ہی عصر بھی پڑھا دی, جانا بھی کہیں نہیں. حالانکہ یہ صریحاً قرآن پاک کے بظاہر جو حکم ہے اس کے خلاف. اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. میں نے نماز کو اس کے مقررہ وقت میں تم پر فرض کیا ہے. آپ نے ظہر کے ساتھ عصر پڑھا دی, گئے بھی کہیں نہیں, عرفات میں موجود ہیں. عصر کو آپ نے وقت سے پہلے ظہر کے وقت میں پڑھا دیا. مغرب کا سورج آپ کو عرفات میں غروب ہو گیا, مغرب نہیں پڑی. بلال نے کہا اللہ کے رسول نماز نماز. آپ نے فرمایا صلاۃ امامک, نماز تمہارے سامنے ہے, آگے چل کے پڑھیں گے.
سواریوں پہ سامان لادو اٹھو. اونٹوں کو تیار کیا گیا. مغرب نہیں پڑی, سفر شروع کر دیا. مزدلفہ پہنچے, عشاء کا وقت ہو گیا, مغرب کا وقت نکل گیا. آپ نے جان بوجھ کر عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھا, مغرب کو عشاء کے وقت میں پڑھا, اور قرآن کی آیت کے بھی بظاہر خلاف کیا. آج جو دنیا کے مفتی ہمیں کہتے ہیں بھی یہاں قرآن میں آیا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے اسے سنو, فاتحہ نہ پڑھو. اللہ کا نبی قرآن کا شارح ہے. آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت کا کیا مفہوم ہے. آپ نے عصر کو ظہر میں, مغرب کو عشاء میں جا کے ملایا. حج کے اس پورے پروسیجر میں اللہ رب العالمین پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے, دنیا والوں, دین نہ تو بیت اللہ کی دیواروں میں رکھا ہے, نہ مینا کے خیموں میں رکھا ہے, نہ نماز کے اوقات میں وقتوں میں دین رکھا ہے. دین سارے کا سارا, اجر و ثواب سارے کا سارا جو کچھ ہے میرے محمد کی پیروی میں رکھا ہے. جیسے آپ نے کیا, وقت ہے نہیں ہے, آپ نے کیا, لہذا اب ثواب اسی میں ہے, اب اجر اسی میں ہے, کیونکہ میرے نبی نے کیا, میرے نبی نے کیا ہے, اب اجر اسی میں ہے. میرے بھائیوں, اس چیز کو دل سے نکالو. وہ سلفیت والی جو سختی ہے نا, وہ پیدا کرو. ہمیں اچھی طرح یاد ہے, میں 5 سال بہاولپور میں, جلال پور سے جب ہم آئے, اس وقت میں کالج میں بھی پڑھتا تھا, تو حافظ اللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہاسٹل میں رہتے تھے. وہ شام کو تفسیر بھی پڑھاتے تھے, عصر کے بعد حدیث بھی پڑھاتے تھے. اکثر میں نے 5 سالوں میں ان کو دیکھا ہے. محرم کے دنوں میں, ربیع الاول کے دن, ربیع الاول میں کبھی سیرت بیان نہیں کی, محرم میں کبھی فضائل حسین بیان نہیں کی. ہمیشہ باہر دوسرے مہینوں میں. کیوں؟ کہ ان خاص لوگوں سے ہماری مشابہت نہ, کہ ان کی مسجد میں بھی یہی ہو رہا, ہماری مسجد میں بھی یہی ہے. کل ایک صاحب کو میں نے کہا, انہوں نے پوسٹر لگایا کراچی کی ایک مسجد میں, اہل حدیث کی مسجد میں, فلاں صاحب کا خطاب ہوگا اور فضائل حسین بیان کریں گے. میں نے انہیں کہا کہ میں نے کہا فضائل حسین اچھی بات ہے, لیکن ان دنوں میں نہیں. کہنے لگے اگر ہم ایسا نہ کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ انہیں حسین سے محبت نہیں. تو ہم یہ بتانے کے لیے کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں, ہمیں بھی محبت ہے. تو میں نے کہا محرم سے پہلے بتا دو, ضرور محرم میں آ کے بتانا ہے. میں نے کہا کہ اگر ان کا اتنا ہی خیال ہے تو اپنے گھر کے دروازے کے باہر ایک سبیل بھی لگا لو, تاکہ وہ اچھی طرح سمجھ جائیں کہ یار یہ تو بالکل ہی ہمارے جیسے ہو گئے. ایک سبیل بھی لگا, لکڑی کا ایک تازیہ بھی گھر کے دوسرے کونے پہ وہ بھی رکھ دو. اور کچھ نہیں تو ایک دفعہ جب دلدل نکلے تو بڑے احترام, پیار, محبت اور شفقت سے اس کی پیٹھ پہ ہاتھ بھی پھیر دو. یقین مانیے سارے شیعہ بولیں گے یار اس کو کچھ نہیں کہنا, یہ ہمارا ہے, یہ ہمارا ہے. کمال ہے, اللہ کا دین بڑی عجیب چیز ہے. کفار مکہ نے رسول اللہ سے آ کر کے کہا, اللہ کے حبیب
آپ بڑی سخت باتیں کرتے ہیں، اپنے ایک خدا کے سوا کسی کو مانتے ہی نہیں، ہمارے والوں کو تو بالکل ہی نہیں مانتے۔ ایسا کریں، آپ آئیں ہمارے بت خانے میں، صنم خانے میں، بت کدے میں، اس آستانے پر بھی آپ آئیں، کبھی کبھی ہفتے میں 1 دن 2 دن چکر لگائیں۔ یہ جو ہم جلیبیاں، لڈو، مٹھائیاں، برفیاں رکھتے ہیں، کبھی ایک آدھ تھوڑی سی برفی چکھ لیا کریں، اور ہم اس کے جواب میں کیا کریں گے؟ ہم تمہارے پاس مسجد میں آئیں گے، تمہاری باتیں سنیں گے، تمہاری مجلس کی رونق بڑھائیں گے۔ اس طرح پورے مکے میں ایک امن ہوگا، لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، تم ہمارے پاس آ رہے ہو، ہم تمہارے پاس آ رہے ہیں۔ دیکھو اللہ نے کیا کہا، اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے کہو وہ ان کو یہ جواب دے، یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی بندگی نہیں کر سکتا جن کی تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم ان کی بندگی اس کی بندگی کرتے ہو جس کی میں کرتا ہوں۔ پھر آخر میں کیا کہا؟ لکم دینکم ولی دین، کوئی مداہنت نہیں کہ تھوڑا تم نیچے آ جاؤ، تھوڑا ہم اوپر آ جاتے ہیں، مل جل کے کام ہو جائے گا۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ تم جاؤ اپنی مٹھائیاں کھاؤ، حلوائیو اپنی مٹھائیاں کھاؤ۔ اور آج کتنے اہل حدیث ہیں، یقین مانیے ہم سے پوچھتے ہیں، وہ جی حلیم دے جاتے ہیں، پڑوسی ہے، اب اس کا دل تو نہیں توڑنا چاہیے، رزق ہے، رزق ہے، اللہ کا رزق ہے، اب رزق کی ناقدری تو نہیں کرنی چاہیے نا، نہیں لیں گے تو ناقدری ہے۔ مجھے بتائیے وہ جو مٹھائیاں تھی وہ رزق نہیں تھا؟ وہ رزق نہیں تھا؟ وہ برفیاں دودھ کی بنی ہوئی نہیں تھی؟ اور دودھ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ پھر بھی اللہ کے حبیب سے کہا گیا لکم دینکم ولی دین، انہیں ایک کھلا جواب دو، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، نہ تم اوپر آؤ نہ میں نیچے آتا، بس اپنے اپنے عقیدے اور نظریات پر قید رہو۔ کبھی بھی اصولوں پر سودے بازی کر کے آپ کسی کو خوش نہیں کر سکتے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ دنیا میں رہنے کا ایک مشن بنا کہ میں نے صرف اللہ کو راضی کرنا ہے۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالتا ہے۔ انشاءاللہ وہ ضرور ڈالے گا، اور اس کا فائدہ آپ کو انشاءاللہ دن قیامت کے اللہ دکھائے گا، جب آپ جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور آمنہ کے لال اندر سے آئیں گے انشاءاللہ، اور آپ کا ہاتھ پکڑ کے اللہ یہ تو میرا بندہ، میرا امتی ہے، میرے نقشے قدم پر چلنے والا، مجھے ماننے والا، مجھ سے محبت کرنے والا، میری خاطر اوروں سے لڑ جانے والا، ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو انہی میں سے بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔